شروع کرتا ہوں اللہ کے ببرکت نام سے جو نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سائنسدان مچھلیوں کی اب تک 21,000 سے زائد اقسام دریافت کر چکے ہیں۔ ایک تحقیق کے مطابق مچھلی محض غذا نہیں بلکہ کئی امراض کا بہترین علاج بھی ہے۔ خاص طور پر روگنی مچھلیاں دوائی اثرات رکھتی ہیں۔ ان کے کھانے سے کئی امراض سے جن کا جسم کے مدافعتی نظام سے گہرا تعلق ہوتا ہے بچاؤ بہت آسان ہو جاتا ہے۔ مچھلی میں جو روغنی تیزاب پایا جاتا ہے وہ اومیگا 3 کہلاتا ہے۔ یہ تیزاب جسم میں ایسے ہارمونز کی تیاری کو روک دیتا ہے جو کہ ہر قسم کے امراض ان میں اضافہ اور شدت کا سبب بنتے ہیں۔ مچھلی کی روغنائیت کی اہمیت و وفادیت کا احساس تقریباً 80 برس قبل ہوا تھا۔ اس وقت یہ بات زیر غور آئی تھی کہ دنیا کے اور انسانوں کے لیے چربی مضر صحت ثابت ہوتی ہے تو آخر اسکیمو بے حساب چربی کھا کر امراض سے کیوں محفوظ رہتے ہیں؟ وہ قلب کو کس طرح بے تکلیف میں مبتلا نہیں ہونے دیتے؟ حالانکہ وہ بے کثرت مچھلی کی چربی اور اس کے گوشت کھاتے ہیں، اس کے باوجود ان کے خون میں کولیسٹرول کی سطح نارمل ہوتی ہے۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ اسکیمو روزانہ جو سمندری غذائیں کھاتے ہیں وہ تمام کی تمام اومیگا 3 روغنی تیزابوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ ساحلی علاقوں میں رہنے والے افراد امراض قلب کا کم شکار ہوتے ہیں اس لیے کہ وہ مچھلی زیادہ کھاتے ہیں۔ مچھلی کم مقدار میں بھی قلب کی محافظ ہوتی ہے۔ چند اقسام کی مچھلیاں مختلف رنگ بھی پہچان سکتی ہیں۔ آرچر نامی مچھلی انسانی چہرے پہچاننے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ مچھلیوں کے کان انسانوں کے کانوں کی طرح باہر نہیں ہوتے بلکہ ان کے سر میں 2 سوراخ ہوتے ہیں جنہیں آتھولیت کہا جاتا ہے۔ ان سے کے ذریعے آوازوں کو سنتی ہیں جبکہ ان کی جلد پر موجود الیکٹرولائٹس بھی انہیں دھیمی آواز میں اور پانی میں ہونے والی غیر معمولی حرکتوں کو محسوس کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ الیکٹرک ایل ایک ایسی مچھلی ہے جسے ہاتھ لگانے سے 600 واٹ بجلی کا جھٹکا لگتا ہے۔ حضرت علی کی خدمت میں ایک شخص آ کر کہنے لگا، یا علی، جانور کے منہ میں زبان ہوتی ہے لیکن مچھلی کے منہ میں زبان کیوں نہیں ہے؟ اور مچھلی پانی میں ہی کیوں رہتی ہے؟ اس پر امام علی نے فرمایا کہ اے شخص، رکنا، اللہ نے مچھلی کو منہ میں زبان بھی دی تھی اور اس کو وہ طاقت بھی دی تھی کہ وہ خشکی پر چل سکے، مگر افسوس کہ اس نے خود پر ہی ظلم کیا۔ وہ کہنے لگا، یا علی مدد، کیسا ظلم؟ امام علی نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم میں روح کو ڈالا اور یہ حکم دیا کہ ہر فرشتے اس کو سجدہ کرے تو شیطان انکار کر بیٹھا، اللہ کی نافرمانی کر کے یہ کہنے لگا کہ میں آگ سے بنا ہوا ہوں اور یہ تو مٹی کا بنا ہے، تو یوں شیطان کو اللہ نے اپنے دربار سے نکال دیا۔ وہ بدصورت بن کر زمین پر جیسے ہی گرا، انسان سے حسد اور نفرت کے ساتھ چیخنے لگا اور ہر کسی کو بتانے لگا کہ انسان اس زمین پر ظلم کرے گا۔ ایک شخص اس وقت مچھلیوں زمین پر بھی چلا کرتی تھیں اور پانی میں بھی رہا کرتی تھی۔ اس کے منہ میں زبان بھی ہوا کرتی تھی۔ شیطان نے سب سے پہلے مچھلیوں کو بتایا اور یہ کہا کہ انسان جب زمین پر آئے گا تو وہ تمہیں زندہ اپنے خنجر سے کاٹے گا اور پیٹ بھر کے لیے۔ مچھلیوں نے یہ سنا تو وہ سمندر میں ہر ایک آبی مخلوق کو انسان کے خلاف کرنے لگیں، تو یوں اللہ تعالیٰ نے مچھلیوں کے منہ سے زبان کو غائب کر کے اس کی جگہ وہاں بال پیدا کر دیا اور یہ حکم نافذ کیا کہ کوئی بھی انسان تمہیں زندہ نہیں کاٹے گا، تمہیں حد قدرت پانی تک رکھی گئی ہے۔ جب تم پانی سے جدا ہوگی تو خود ہی تڑپ کر مرنے لگو گی۔ تبھی جب حلال مچھلی پانی سے جدا ہوتی ہے تو وہ تڑپنے لگتی ہے اور اس کے جسم کا سارا خون اس کے گلے میں آ کر جمع ہو جاتا ہے۔ اس لیے مچھلی کو ذبح نہیں کیا جاتا کیونکہ وہ ذبح اس کے لیے واجب ہے تاکہ جانوروں کی رگوں کا سارا خون وہ سے الگ ہو کر بہے گا۔ اللہ نے مچھلی پر یہ قانون نافذ کر دیا ہے کہ وہ جب پانی سے جدا ہو کر تڑپتی ہے تو مچھلی کا سارا خون مچھلی کے گلے میں آ کر جمع ہو جاتا ہے اور یوں مچھلی کا گوشت خون سے پاک ہو جاتا ہے۔